خالد بن ولید کی زندگی پر اردو میں ایک مکمل کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ خالد بن ولید سیف اللہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا کی گرم ہواؤں میں ایک نام گونجتا تھا جسے تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا۔ خالد بن ولید سیف اللہ یعنی او اللہ کی تلوار کے لقب سے مشہور یہ عظیم سپہ سالار اسلامی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش کردار ہے جس نے اپنے جنگی کمالات اور ایمان کی طاقت سے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو اسلام کا سخت مخالف تھا لیکن بعد میں اس کا سب سے بڑا محافظ اور ہیرو بن گیا۔ ابتدائی زندگی خالد بن ولید قریش کے ایک معزز قبیلے میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ مکہ کے ایک مالدار اور بااثر سردار تھے۔ خالد کو بچپن ہی سے شجاعت، جنگی مہارت، گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی جیسے فنون میں کمال حاصل تھا۔ خالد کی ابتدائی زندگی مکہ کے قبائلی تنازعات اور دشمنیوں کے درمیان گزری۔ قریش قبیلہ عرب میں ایک اہم مقام رکھتا تھا اور خالد اس قبیلے کے ایک اہم رکن کی حیثیت سے اس کے معاملات میں شریک تھے۔ یہی تعلق بعد میں انہیں اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کا سخت مخالف بنا دیا۔ جنگ احد ایک فیصلہ کن لمحہ خالد بن ولید اور مسلمانوں کا پہلا بڑا سامنا 625 عیسوی میں جنگ احد کے دوران ہوا۔ اس وقت خالد قریش کی فوج کے ایک کمانڈر تھے اور اسلام کے سخت مخالف تھے۔ جنگ کا آغاز مسلمانوں کے حق میں ہوا لیکن خالد کی غیر معمولی جنگی حکمت عملی نے بازی پلٹ دی۔ انہوں نے مسلمانوں کی ایک بڑی غلطی کو بھانپ لیا جب مسلمانوں کے تیر انداز اپنی پوزیشن چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنے لگے۔ خالد نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو بھاری نقصان پہنچایا۔ یہ جنگ اگرچہ قریش کی جیت پر ختم ہوئی لیکن خالد کے دل میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو مسلمانوں کو اتنا مضبوط بنا رہی ہے۔ قبول اسلام کے خلاف اپنی ابتدائی دشمنی کے باوجود خالد بن ولید کا دل تبدیلی کی طرف مائل ہونے لگا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب قریش اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، خالد نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو قریب سے دیکھا۔ انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ اسلام کا پیغام سچائی پر مبنی ہے۔ بالآخر 629 عیسوی میں خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور فرمایا، مجھے یقین تھا کہ خالد جیسا شخص حق کو زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکے گا۔ سیف اللہ کا لقب اسلام قبول کرنے کے بعد خالد بن ولید نے مسلمانوں کی فوج میں جلد ہی ایک اہم مقام حاصل کر لیا۔ ان کی جنگی مہارت اور قیادت رسول اللہ اور صحابہ کرام کے لیے قیمتی اثاثہ بن گئی۔ خالد کا پہلا بڑا کارنامہ جنگ موتہ میں سامنے آیا جہاں مسلمان ایک بڑی رومی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ جنگ کے دوران جب مسلم کمانڈر شہید ہو گئے تو خالد نے کمان سنبھالی اور ایک حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو شکست سے بچاتے ہوئے محفوظ واپسی ممکن بنائی۔ اس کارنامے پر رسول اللہ نے انہیں سیف اللہ یعنی او اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ فتوحات کا آغاز نبی کریم کے وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں خالد بن ولید نے ارتداد کے فتنوں کو کچلنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ جنگ یمامہ ارتداد کے خلاف جنگوں میں سب سے اہم جنگ یمامہ تھی جہاں خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کے خلاف قیادت کی۔ یہ جنگ نہایت شدید اور خونریز تھی لیکن خالد کی قیادت اور جواں مردی کے باعث مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مسیلمہ قتل ہوا۔ عراق اور شام کی فتوحات عرب کے قبائل کو متحد کرنے کے بعد خالد نے عراق اور شام کا رخ کیا۔ عراق میں ساسانیوں کے خلاف ان کی مہمات نے اسلامی فوج کو فتح سے ہمکنار کیا۔ خالد کی سب سے بڑی کامیابی جنگ ذات السلاسل میں ہوئی جہاں انہوں نے ایک مضبوط ساسانی فوج کو شکست دی۔ شام میں خالد بن ولید نے اجنادین کی جنگ میں رومیوں کو شکست دی۔ اس فتح نے شام کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ جنگ یرموک 636 عیسوی میں خالد بن ولید نے جنگ یرموک میں قیادت کی جو ان کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ رومی فوج کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی لیکن خالد کی حکمت عملی اور فوجی مہارت نے مسلمانوں کو فتح دلائی۔ آخری دن اور وراثت اپنی بے مثال خدمات کے باوجود خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے دور میں خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ تاہم خالد نے اس فیصلے کو خندہ پیشانی سے قبول کیا اور اپنے باقی دن شام کے شہر حمص میں گزارے۔ 642 عیسوی میں خالد بن ولید کا انتقال ہوا۔ اپنے آخری لمحات میں انہوں نے افسوس کے ساتھ کہا،
میں نے اپنی زندگی میدان جنگ میں گزاری اور چاہتا تھا کہ شہید ہو جاؤں، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ نتیجہ خالد بن ولید کی زندگی ایمان، شجاعت اور قیادت کا ناقابل فراموش نمونہ ہے۔ ایک سخت دشمن سے لے کر اسلام کے سب سے بڑے محافظ تک کا سفر ان کی عظمت اور سچائی کے سامنے جھکنے کا ثبوت ہے۔ سیف اللہ کا لقب ان کے کردار اور وراثت کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، جو آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل ہے۔ یہ کہانی خالد بن ولید کی زندگی اور خدمات کا جامع خاکہ پیش کرتی ہے۔ اگر آپ کسی حصے کو مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں۔